اسٹوڈینٹس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف انویسٹیگیشنز. ہمارے پاس دو طرح کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, ایک پبلک انویسٹیگیشنز اینڈ ایک پرائیویٹ انویسٹیگیشنز. پبلکلی انویسٹیگیشنز وہ ہوتی ہیں جو پبلکلی اویلیبل ہوتی ہیں, اس کے ریزلٹس پبلک کو شو کیے جاتے ہیں, اس کے ریزلٹس کو پبلک کو بتایا جاتا ہے کہ what was happened and who is the responsible person. So public type of investigations کیا ہوتی ہیں؟ فرسٹ پیراگراف کی طرف آئیے گا اس سلائیڈ کے. The public type of investigation involves a potential violation of a law creating a potential criminal prosecution. سیکنڈ پیراگراف بھی بہت امپورٹنٹ, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. Because the potential criminal prosecution includes a law and the accompanying criminal code procedures. Basically یہاں پہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک پبلکلی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں آپ کو کرمنل کوڈ کے پروسیجرز آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں, آپ کو لیگل ریکوائرمنٹس فالو کرنی پڑتی ہیں. جیسے کہ سائبر فورینزک ایویڈنس اگر آپ نے اکٹھا کرنا ہے, آپ نے گیدر کرنا ہے, تو آپ کو اس کی لا اینڈ لیگل ریکوائرمنٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کورٹ کے اندر آپ نے فورینزک یا ڈیجیٹل ایویڈنس کو کیسے پروف کرنا ہے. اس کو اگر میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کا ڈیجیٹل ایویڈنس ہے, اوریجنل ایویڈنس کو کیسے آپ نے لینا ہے اور اس کو کیسے سیو کر کے رکھنا ہے. اگر آپ نے اس کی کاپیز بنانی ہے تو اس کو آپ نے کیسے کاپیز بنا کے اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے. اس میں دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ پبلکلی جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں وکٹم کو اس کے امپیکٹ کا پتہ ہونا چاہیے, بیکاز اس میں ریپوٹیشنل امیج ہوتا ہے ایک, تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. جو پبلکلی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں کیونکہ وہ اوپن ہوتی ہیں, ہر وقت اویلیبل, مطلب مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہیں, نیوز میں چل رہی ہوتی ہیں. اور انویسٹیگیٹر کو چاہیے کہ وہ کانسٹرینٹس, سیکنڈ لاسٹ پیراگراف دیکھیے گا, دا انویسٹیگیٹر ول نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسٹرینٹس of custody of evidence, expectation of privacy and other critical issues in public investigation. یہ تینوں جو ایشوز ہیں, کسٹڈی آف ایویڈنس, جیسے میں نے آپ کو کہا اوریجنل ایویڈنس کہاں رکھنا ہے, اس میں جو چینجز کی ہیں وہ کہاں رکھنا ہے, ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے آپ نے, کیونکہ اگر آپ نے ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی کا خیال نہیں کیا جو کہ ہم نے لاسٹ ماڈیول میں ڈسکس کیا ہے, تو وہ بھی ایک پرابلم ہو جائے گی. تو وہ ایکشن اگینسٹ دی وکٹم بھی جا سکتا ہے یا ایک انویسٹیگیٹر کے اگینسٹ بھی جا سکتا ہے, اور کریٹیکل ایشوز ایک پبلک انویسٹیگیشن کے ہوتے ہیں. سو کسٹڈی آف ایویڈنس کا کیا ہے کہ آپ نے اس کا پروٹوکولز کیا ہے ایویڈنس کے, ٹھیک ہے, اوریجنل کیپچر جو ایویڈنس کیا ہے وہ آپ نے کیسے مینٹین کر کے رکھنا ہے, آپ نے جو ہیئرنگ ہے کورٹ کے اندر اس ایویڈنس کو کیسے آپ نے جو ہے وہ مینٹین کرنا اور کیسے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. تو یہ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں جس میں ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے, ایویڈنس کی نیچر کا خیال رکھنا ہے, اور لیگل ریکوائرمنٹس کا خیال رکھنا ہے ایک فورینزک انویسٹیگیٹر نے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سائبر فورینزک اسپیشلسٹ ہے اس کے لیے ایک لاسٹ کہہ لیں یا اس کے لیے ایک سجیشن ہے, وہ لاسٹ سلائیڈ میں دیکھیں, اس سلائیڈ کی لاسٹ پیراگراف میں دیکھیں. دا سی ایف ایس انڈرسٹینڈ دا ٹائپ آف ایکشنز اور تھنگز دیٹ ول آلٹر اور ڈیمیج دا پوٹینشیل ایویڈنس اکارڈنگ ٹو دا لیگل پرسپیکٹو. اسی طرح آپ کا جو انویسٹیگیٹر ہے اس کو ایویڈنس کا خیال تو رکھنا ہے, کہیں وہ ایویڈنس کو ڈیمیج نہ کر دے, اوریجنل ایویڈنس کو گما نہ دے. اگر کاپی کرنا ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے, اوریجنل کے اندر اسے چینجز نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سیکنڈلی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے. اگر اس نے کوئی سرچ کرنا ہے تو اسے پہلے سرچ وارنٹس چاہیے, وہ پھر جا کے اس فراسٹر کا یا پرپیٹریٹر کا یا سسپیکٹڈ کی سرچ کر سکتا ہے, اس کے آس پاس کی چیزوں کی سرچ کر سکتا ہے. تو سیکنڈلی اسے جو خیال رکھنا ہے ایویڈنسز کے بعد وہ کیا ہے, آپ کا ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی کا ہے. اس میں دیکھیے گا فرسٹ پیراگراف کی لاسٹ 3 لائنز, a search warrant will need to be obtained before the cyber forensic specialist begins to capture evidence. اور اگر وہ سٹیپ یہ اسکپ کرے گا تو obviously ایک پوٹینشیل ایک ڈیمیج ہو سکتا ہے وکٹم کو بھی اور فورینزک انویسٹیگیٹر کو بھی. اسی طرح آپ کی ایک پرائیویٹ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں جو پبلکلی اویلیبل نہیں ہوتی ہیں, آرگنائزیشنز کے اندر ہی وہ معاملات ہوتے ہیں, کریٹ ہوتے ہیں اور حل ہو جاتے ہیں. اس کیس کے اندر بھی آپ نے انویسٹیگیٹو ریکوائرمنٹس کا خیال رکھنا ہے, جسے لیگل ریکوائرمنٹس کہہ سکتے ہیں, ایویڈنسز کا خیال رکھنا ہے اور ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے. اچھا, وہ ایویڈنس کا تو خیال رکھنا ہے. اچھا, پیچھے کیا رہ جاتا ہے آپ کے پاس, ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی اور لیگل ریکوائرمنٹس. وہ اس لیے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے
یہ پرائیویٹ انویسٹیگیشن آپ کی کدھر ختم ہو؟ ایک لٹیگیشن میں، ایک لیگل لٹیگیشن میں چلی جائے ایٹ دا اینڈ آف یور انویسٹیگیشن. تو اگر آپ نے لیگل ریکوائرمنٹس کا خیال نہیں رکھا ہوگا اور اگر آپ نے ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا ہوگا تو ہو سکتا ہے جب انویسٹیگیشن لٹیگیشن میں جائے تو یہ اگینسٹ یہ سارا کا سارا امپیکٹ آپ وکٹم کے اوپر یا ایک لیڈ انویسٹیگیٹر کے اوپر چلا جائے. اور تو اس لیے پرائیویٹ انویسٹیگیشن ہوں یا پبلک انویسٹیگیشنز ہوں، اس میں ایویڈنس کا خیال رکھنا ہے، لیگل ریکوائرمنٹس کا خیال رکھنا ہے اور ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ انویسٹیگیشن ایٹ دا اینڈ لٹیگیشن میں گئی تو اگر آپ نے کوئی وائلیشن کی ہوگی تو یہ اگینسٹ آپ کی کمپنی کے، آپ کے کلائنٹ کے، وکٹم کے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹیگیٹر کے اگینسٹ بھی جا سکتا ہے. So this is all about the public and private investigations and their recommendations.